میری طرف سے میرے تمام ویورز کو جمعہ مبارک۔ جمعۃ المبارک کی فضیلت، جمعہ کو کیوں اتنی اہمیت دی جاتی ہے اور کیا اس کی ایسے اسپیشلٹیز ہیں، کیا فضائل ہیں، کیا فرائض ہیں، آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے اور ہم اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو، میرے تمام حاضرین ناظرین اور میری تمام پیاری یوٹیوبر فیملی کو میری طرف سے بہت زیادہ جمعہ مبارک۔ جمعے کا ایک بابرکت دن ہے اور آپ لوگوں کو جیسے پتہ، اللہ نے خاص طور پہ ایک جمعے کا دن ایسا مخصوص کیا ہے کہ جمعے کے اس مخصوص دن میں آپ لوگ اگر درود پاک کو کثرت سے پڑھیں، سورۃ کہف، اور یہ کیوں پڑھیں، کس طریقے سے پڑھیں، کتنے پڑھیں، کیسے اس کی ڈیٹیل ہے، وہ ہم ڈیٹیل ساری کی ساری جو ہیں وہ آج اس ویڈیو کے اندر کور کریں گے۔ ہم لوگ ساری ڈیٹیلز کو اس کے اندر جانیں گے کہ ہم جمعہ کہ کیا فرائض اور کیا ڈیٹیلز ہیں، تاکہ ہم اس کے بارے میں مزید چیزوں کو بھی اچھے طریقے سے دیکھ سکیں۔ جمعہ مسلمان مرد اور ایک تندرست انسان، اور خاص طور پہ مقیم شہر جو سفر میں نہ ہو، جو بیمار نہ ہو، نابینا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، جو ایسے جو لوگ ہیں جو کہ بیماری میں آ جاتے ہیں، ورنہ ادروائز جمعہ سب پر واجب ہے، فرض ہے۔ جو جمعۃ المبارک ادا نہیں کرتا وہ ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ جمعے کے دن جمعہ پڑھنا فضیلت قرار دیا گیا ہے۔ مسلمانوں پر جمعہ پڑھنا واجب ہے، بشرطے کہ آپ کی کوئی ایسی مشکل یا ایسی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس پریشانی کے عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن کو بہت مبارک دن کنسیڈر کیا کرتے تھے، اور جمعے میں وہ خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں سے بہترین دن جو اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے نزدیک تھا، وہ جس دن سورج نکلتا ہے، جمعے کا دن، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کے دن پیدا کیا۔ اسی دن جنت میں داخل کیے جائیں گے جو لوگ جو ہیں مرنے کے بعد جب حساب کتاب ہوگا، اور سارے لوگ جمعے کے دن اس کی فضیلت کو بالکل بھی جو ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اسی دن وہاں سے جنت میں داخل ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جمعے والے دن جنت میں داخل ہوئے اور جنت سے بھی جمعے والے دن ہی نکالے گئے۔ قیامت بھی جمعے والے دن ہی آئے گی۔ قیامت جس دن قائم کی جائے گی، جس کو حشر کا دن بھی بولتے ہیں، جب حساب کتاب، اور اگر ہم لوگوں کا ایمان ہے تو ہم جمعے والے دن جو ہے وہ قیامت کو بھی قائم کیا جائے گا۔ جمعے کی فضیلت کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جمعے والے دن درود پاک پڑھنا، غسل کرنا، اس کے کیا فرائض ہیں، اس کے کیا ہمارے لیے کیا اہمیت ہے، ہم ساری ان باتوں کو آج کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے باب جمعے کی نماز کو فرض قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمان فرمایا ہے کہ جمعے کے دن جب نماز کے لیے اذان ہو، جمعے کا وقت سٹارٹ ہو جائے تو تم اللہ کو یاد کرو، اپنا وقت زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں گزارو، جمعے کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور جب اذان دی جائے تو اللہ کی یاد میں چل پڑو، کھڑے ہو جاؤ۔ اور تم میں سے بہترین حق بھی یہی ہے، تم میں سے بہترین عمل بھی یہی ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دے رہے تھے، اچانک تجارتی قافلہ اموال تجارت لے کر مدینے میں آ گیا، اور جمعے کا دن تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی مکمل تیاری کر کے یہاں سے، اس واقعے سے آپ جمعے کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا، اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا، اس کے جتنے بھی اقتدار ہیں، اس کے جتنے بھی اہمیت ہیں، یا جتنی بھی ہمارے نزدیک جمعے والے دن اس کی مبارکات ہیں۔ ایک تو محرم الحرام، 12 محرم ہے، اور ساتھ میں آج جمعۃ المبارک کا ایک مبارک دن بھی آپ کے سامنے پیش نظر ہے۔ تو اس دن ایک مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم،
اور خطبہ کر رہے تھے۔ اموال و تاجر سے بھرا ہوا ایک قافلہ جو ہے وہ یہاں پر آ گیا، اور اطلاع پا کر لوگوں کو اطلاع ملی، آپ کو اطلاع ملی کہ اس قافلے میں مال خریدنے کے لیے جمعے کا خطبہ و نماز چھوڑ کر چلے گئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 12 آدمی رہ گئے۔ اس طرح عتاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ اس وقت میں یہ جو ہے وہ نازل ہوئی کہ جو لوگ خطبہ سن رہے تھے، جو جمعے کے لیے جمع ہوئے تھے، جو جمعے کے لیے وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ سب کے سب چلے گئے۔ ایون کہ میدان جو ہے جہاں پر جمعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے تھے وہ جگہ خالی ہو گئی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 آدمی جو تھے، تو عتاب نازل ہوا اس ٹائم پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 12 نمازی بھی مسجد میں نہ رہ جاتے تو مدینہ والوں پر وادی آگ بن کر بھڑک جاتی، اور آگ اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا، اور پوری مدینے کی وادی میں آگ لگ جاتی۔ یعنی کہ اللہ نے اتنا زیادہ اس بات کو برا منایا کہ جو لوگ اپنے مال، اموال اور تاجر اور پیسوں کی خاطر نہ جانے والوں میں حضرت بہت بڑی ایسی حضرات تھیں۔ ابن کثیر اس واقعے کی بنا پر خرید و فروخت چھوڑنے کا بیان بھی واقعہ دیا جاتا ہے کہ اس دن اپنی دکانوں کو، اپنے مال و فروخت کو تھوڑے سے وقت کے لیے لمیٹڈ کر دیا جائے، وقفہ دے دیا جائے، ایک بریک دے دی جائے، اور اس کو ایک وقفے کے ساتھ دوبارہ سے اپنا یہ جمعے کا جو ایک مخصوص وقت ہے عبادت میں اور فکر میں گزاریں۔ اور یہ بھی کہ جہاں مسلمانوں کی جماعت موجود ہو وہاں جمعہ فرض ہے۔ جہاں پر جمعے کی اذان آتی ہو، جہاں پر خطبہ آتا ہو، مسلسل ان ساری باتوں کا عمل ہو، وہاں پر آپ اپنا جمعۃ الوداع اور جمعۃ المبارک کی یہ ساری چیزوں کو کنسیڈر کریں۔ یو ہیو ٹو ورکنگ، یو ہیو ٹو تھنکنگ، ہوپ یو گائز گیٹنگ دا آئیڈیا فرام دا جمعے کی فضیلت اینڈ فرائض۔ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اگین اور بہت ساری چیزیں شیئر کروں گی تاکہ ہم لوگ جمعے کے فرائض سے متعلق چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ ہوپ یو گائز، تھینک یو۔